لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مختصر و حمد و ثنا کی بات میرے سر کے تاج میرے مرشد کریم کے صاحبزادے اور مہمانان گرامی اور میرے پیر کے پیارے فقیروں، السلام علیکم. آج میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے حضور علیہ السلام کی اپنی امت سے محبت. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت نرم دل اور شفیق اور مہربان فرد پیدا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت بہت پیاری تھی. انہیں اپنی امت پر تکلیف اور شدت برداشت نہیں ہوتی تھی. حضور علیہ السلام امت کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص، کہ وہ نبی کہ تمہاری تکلیف ان پر شاخ گزرتی ہے. سامعین محترم، حضور علیہ السلام کو شب و روز یہی خواہش رہتی تھی کہ امت کسی نہ کسی طرح سے راہ راست پر آ جائیں. جب حضور علیہ السلام نے طائف والوں کو ایمان کی دعوت دی، انہیں اسلام کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی بارش کی، جان سے خون، پنڈلیوں سے خون جاری ہو گیا. پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، عرض کی اے اللہ کے نبی، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، آپ مجھے حکم دیں میں پہاڑ اٹھا کر ان کے اوپر پھینکوں اور انہیں تباہ کروں. سامعین محترم، حضور علیہ السلام تو رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کے لیے کیسے بد دعا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ایمان نہ لائے تو کیا ہوا، شاید ان کی نسلیں ایمان لائیں. سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ہدایت کی دعا کی. یوں دعا کی کہ اللہم اہدی قومنا، کہ اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے. حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا قول حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق سنا، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قول ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم وانت العزیز الحکیم. کہ جب حضور علیہ السلام نے ان آیتوں کو پڑھا جن میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتوں کے لیے دعائیں کی تھی، تو حضور علیہ السلام کو اپنی امت یاد آ گئی، ان کے گناہوں کا خیال آ گیا. تو حضور علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور رو رو کر اللہ سے دعائیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ اللہم یا امتی کے الفاظ جاری ہو گئے کہ مولا میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے. حضور رو رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا یا جبرائیل اذهب الی محمد وربک عالم فاسألہ ما یبیک، کہ اے جبریل جا میرے نبی سے پوچھ کہ وہ کیوں رو رہے ہیں. جبریل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبریل میں اپنی امت کے معاملے میں تخفیف چاہتا ہوں. جبریل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے اللہ آپ کے نبی اپنی امت کے معاملے میں تخفیف چاہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا فَقُلْ سَنُبْلِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، کہ جبریل جا میرے نبی کو خوشخبری دے کہ کل قیامت کے دن ہم آپ کو ہر محمد کے معاملے میں خوش کریں گے اور ہم آپ کو نہیں بھولے ہیں.
سامعین محترم، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی جہنم میں باقی نہ ہو۔ سامعین محترم، یہ انبیاء حضرات تھے جو اپنی امتوں کے لیے دعائیں کرتے تھے، لیکن اس امت میں حضور علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ منقطع ہو گیا، لیکن اس امت میں اللہ تعالیٰ انبیاء کے ورثہ یعنی اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، جو اس امت کے لیے راتوں کو جب پوری دنیا سوئی ہوتی ہے وہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ ان کے لاکھوں کروڑوں احسانات ہم پر ہیں کہ آج ہم اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ سامعین محترم، آج ان کی صحبت میسر ہے تو غنیمت سمجھ لیں، ان کے دامن کو تھام لیں۔ اولیاء کی مثل قیمتی موتیوں کی طرح ہوتی ہے اور عام لوگوں کی مثل ایک دھاگے کی طرح ہوتی ہے۔ جب ایک دھاگا اپنا تعلق موتیوں کے ساتھ جوڑتا ہے تو اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ جب تاجر موتیوں کو خریدنے آتا ہے تو ساتھ ساتھ دھاگے کو بھی خریدتا ہے اور دھاگے کو بھی بڑی بڑی تجوری میں رکھتا ہے، تو جب دھاگا بے وفائی کرتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مقدر کچرا بن جاتا ہے اور اسے کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ موتیوں کو تو دھاگے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دھاگے کو موتیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو موتیوں کے ساتھ جڑ کر اپنی قدر و منزلت بڑھاتا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے جوڑیں تاکہ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز بن سکیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اولیاء اللہ کا سایہ قائم فرمائے۔